میں نے یہ ایک ترتیب بنائی ہے جس جگہ میں جمعہ کے بیان کرتا ہوں کہ کوئی اگر مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ چھوٹی سی پرچی پہ لکھ کے مسئلہ پوچھ لے۔ تو جمعے کے دن ایک پرچی مجھے ملی جس پر لکھا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا دو بیویوں کو اکٹھے کر کے اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اب بڑا عجیب مسئلہ تھا، تو میں نے اس پہ روشنی ڈال دی۔ میں نے کہا جی شریعت کے اندر شرم و حیا یہ بھی ایک چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب بعض علماء نے کہا ہے کہ حیا ایمان کا ہی نام ہے۔ اب ایک کے اٹھ جانے سے دوسرے کے اٹھ جانے کا خطرہ ہے کہ اگر حیا چلی گئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو تو جو کرنا چاہو تو کر لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی چلا جائے۔ لہٰذا دو بیویوں کو اکٹھے کر کے ہم بستری کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے کہ یہ حرام ہے، حرام کے قریب ہے۔ لہٰذا علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے اندر قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ کسی ایک عورت کا دوسرے عورت کو بغیر ضرورت کے دیکھنا بھی حرام ہے، مکروہ ہے۔ تو جب ایک عورت کا دوسری عورت کو دیکھنا مکروہ ہے تو اگر یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس بیوی کا دوسری بیوی پر بھی نظر پڑ جائے تو اس میں اور بھی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ فقہاء کرام نے ایک قاعدہ بنایا کہ کسی سمجھدار بچے کے سامنے اور اسی طرح اندھے کے سامنے، سوکن کے سامنے اور باندی کے سامنے اپنی بیوی سے جماع کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھائی حیا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، انسان حیا کرے۔ اسلام نے عدل کو ترجیح دی، انصاف کو ترجیح دی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے نکاح کر لو۔ اب عدل یہ ہے کہ اس کو الگ کر دیں، الگ کمرہ دے دے اپنی استطاعت کے مطابق، اور اسی طرح رات کے لیے ایک باری مقرر کر لیا جائے، ایک رات ایک جگہ دوسری رات دوسری جگہ۔